ایمان کا اندازہ ہر آدمی کو قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد ہوگا۔ دنیا کی اس مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں اور دنیا کی رنگت میں آدمی ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ میں دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جو نابینا ہے وہ یوں کہتا ہے، میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے اور تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے۔ میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا اور تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے ماں کے پیٹ سے باہر آویں گے تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اسے پتا چلے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح اس وقت دنیا میں ایمان اور غیر ایمان سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قبر کے گھڑے میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ بہت اونچا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی پونجی ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، اولیاء صادقین فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، ایمان میں 4 باتیں ہیں۔ پہلے ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا، اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ 7 آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ سب کرنے دھرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور سارے آسمانی فرشتے اور ساری ایٹمی طاقتیں اور ساری جادوگری طاقتیں اگر کسی بندے خدا کو، اگر کسی بندی خدا کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری طاقتیں مل کر اگر کسی بندے خدا کو، اگر کسی بندی خدا کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، یہ سب بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا حق یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔